الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس آئیں اپنا دین سیکھیں میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم آج قرآن کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کی سچائی کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سچائی اور امانت داری کے لیے مشہور تھے، بلکہ لوگوں نے آپ کو الصادق یعنی نہایت ہی سچا اور الامین یعنی نہایت ہی امانت دار کا لقب دے رکھا تھا۔ آپ پہ امی نبی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی ایک ایسا قرآن پیش کر رہے ہیں جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو چیلنج دیا کہ اس جیسا تو کیا، اس جیسی 10 صورتیں تو کیا، اس جیسی ایک سورہ تو کیا، ایک آیت ہی لا کر کے پیش کر دیں، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ اگر قرآن انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً کچھ لوگ اس کے جیسے بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی زبان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اسلوب میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی اسلوب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ قرآن کی شیلی الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شیلی الگ ہے۔ ایک انسان کا ایک ہی اسلوب ہوتا ہے، اسلوب میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تبدیلی پیدا کرے تو 2 دن 3 دن تک تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، لگاتار 23 سال تک اسے برقرار رکھنا ممکن ہی نہیں، ناممکن چیز ہے، جو اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، اس میں 114 صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سورہ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی سورہ الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لے تو اسے 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ سورہ البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے، اور سورہ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو اس کی اصلی زبان یعنی عربی زبان میں پڑھنا سیکھیں، اور اس کام کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اگر ہم نے کچھ وقت نکالا تو آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ہم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم باوضو ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تلاوت شروع کریں۔ تلاوت قرآن اچھی آواز میں کریں۔ تلاوت مخارج کی رعایت کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ کریں۔ قرآن کے احکام کو ترجمہ کی مدد سے، ٹرانسلیشن کی مدد سے سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور اللہ نے اس میں جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ عام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام
کہ سورہ فاتحہ سمیت سورہ الزلزلہ سے سورہ الناس تک ان 17 صورتوں کو، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں، قصار السور کہلاتی ہیں، 4 مراحل میں تقسیم کر کے انہیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اچھی آواز میں ان صورتوں کی تلاوت بار بار سنیں، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب سے ان صورتوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بار بار سنیں، 50 مرتبہ 60 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی سنیں گے آپ کو اجر ملے گا، اور پھر پڑھنا بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر سنی ہوئی جو صورتیں ہیں انہیں کسی حافظ قرآن کو سنا لیں تاکہ ان کی تلاوت بھی صحیح ہو جائے، اچھے انداز میں پڑھنا جان جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر ان صورتوں کو حفظ کر لیں، یعنی ان صورتوں کو منہ زبانی یاد کر لیں، اور چوتھے نمبر پر ان کے معانی بھی سمجھ لیں۔ ان صورتوں کو انشاءاللہ ہم اگلے مرحلہ میں سمجھیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔